نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جلو ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا، نور ہندو نادرا دے ڈال صدقہ نوری کا، نور ہندو نادرا دے ڈال صدقہ نوری کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نوری کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نوری کا، تو ہے میری نور تیرا سب گھرانہ نوری کا، تو ہے میری نور تیرا سب گھرانہ نوری کا۔ حدیث و عشق و روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث و عشق و روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، زمین کفر پر نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ حدیث و عشق و روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، زمین کفر پر نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم پر ہر وقت حسینی خون رشتہ ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے شبیر لکھ دیں گے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے شبیر لکھ دیں گے۔ اس حادثے والے کے زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اس حادثے والے کے زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹھائی میں آخر شبیر کا نام مٹانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹھائی میں آخر شبیر کا نام مٹانے والے۔ خالق بھی ہاتھ میں علم لیتے ہیں، تاریخ بھی موضوع پر قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، اور صبر سے عزم سے احساس سے ڈر لگتا ہے، صبر سے عزم سے احساس سے ڈر لگتا ہے، جا پنا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اور شب سے اس لیے نہیں آیا یزید کیونکہ زینب سے تیرے پاس سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ زینب سے تیرے پاس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ آواز سے تو خود سے کو ضرور کر پڑے، ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ امام علی مقام پانے کے لیے ترسے ہیں، وہ آواز سے تو خود سے کو ضرور نکل پڑے، پہلے خود خیمے کے اندر نکل پڑے، وہ آواز سے تو پہلے سمندر نکل پڑے، پہلے خود خیمے کے اندر نکل پڑے، وہ انتہائی صبر تھا ورنہ حسین نے اگلی زمین پر رکھتے تو سمندر نکل پڑے۔ اچھا لگے تو بولنا، میں بلوانے کا آتی نہیں۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کی گردن میں حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا، اسلام کی گردن میں حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حضرات گرامی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، مدد چاہو نماز سے اور صبر سے، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرات بہت جلدی پہ چلے، آگے چلے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا کے میدان میں حکومت کے لیے گئے تھے، لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا کے میدان میں حکومت کے لیے گئے تھے، بادشاہیت کے لیے گئے تھے، دولت کے لیے گئے تھے، عزت کے لیے گئے تھے، شہرت کے لیے گئے تھے۔ ارے انہیں بتا دیں جن کی شہرت ہمارا نبی کرے اس کی شہرت کوئی کیا کرے گا، جس کی تعظیم میرا نبی کرے اس کی تعظیم کوئی کیا کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے گئے تھے، ارے انہیں بتا دو امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اپنے نانا کا وعدہ وفا کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت گرامی آپ نے کربلا کی تاریخ کو دیکھے، کربلا کی تاریخ کو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، امام علی عسکر نے دعا کے مارا، حضرت علی پر گئے ہیں، میدان کربلا میں دعا کر کے مارا ہے، قاسم بن حسن گئے ہیں، میدان کربلا میں دعا کر کے مارا ہے، جب عباس بن اللہ اپنے ہاتھ پر تلوار کو اٹھایا ہے، تو نے فرات میں یزیدیوں کو کاٹ کر کے رکھ دیا ہے، جس
चलती थी, यजीदियों की सफेद कट जाती थी, गाजर मूली की तरह कटती थी। आप और आगे चल करके देखें, इमाम हुसैन की तलवार चलती थी, यजीदी गाजर मूली की तरह कटते थे। इमाम हुसैन का एक एक बच्चा जब करबला के मैदान में जाता था, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटता था। इमाम हुसैन का जो है भतीजा गया करबला के मैदान में, यजीदियों को काटा है। इमाम हुसैन का नौनिहाल भांजा गया है करबला के मैदान में, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटा है। इमाम हुसैन का भाई गया है करबला के मैदान में, अब्बास बिन बौदा, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटा है। आप बताएं, अगर करबला के मैदान में अगर आप ताकतवर हैं, अगर किसी के आप हमला करेंगे, एक एक करके करेंगे कि इकट्ठा होकर के करेंगे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को ये बताना था कि मैं जो है जंग करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हुकूमत के लिए नहीं आया हूँ, मैं बादशाहियत के लिए नहीं आया हूँ, मैं दौलत के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने नाना का वादा वफा करने के लिए आया हूँ। अगर बात जब ही करके गए हो कि इमाम हुसैन तो 72 एक साथ हमला करके अगर इमाम अली मकाम का एक अदद शहसवार मैदान करबला में जाता है तो यजीदियों की छक्के छुड़ा देता है। फिर आप सोचें जब 72 एक साथ करबला के मैदान में उतरते तो यजीदियों का हाल क्या होता है? इससे पता चलता है इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में जो है जंग करने के लिए नहीं गए थे, नाना का वादा वफा करने के लिए गए थे। आए देखने आए इमाम अली मकाम का बचपन ऐसे चले। इमाम अली मकाम जो है 5 शाबान है, 4 हिजरी है, रात इम्तिहान होता है, फॉर्म भरा जाता है। इस मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, इम्तिहान देने के लिए फॉर्म भरा जाता है। जब बच्चा फॉर्म भरता है इम्तिहान के लिए 10वीं 12वीं कॉलेज का फॉर्म भरता है, माँ बाप को मालूम होता है बच्चा एग्जाम देगा, मालूम होता है ना, बच्चा फॉर्म भरता है तो मालूम होता है ना कि मेरा बेटा एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा है। अब माँ दुआ कर रही है कि मौला मेरे बेटे को कामयाबी देना, ये नहीं कह रही कि बचा ले इम्तिहान से, माँ नहीं कह रही कि मौला मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा ले, माँ कह रही मौला मेरे बेटे को इम्तिहान पर कामयाबी अता करना। बाप कह रहा मौला दुआ कर रहा है हाथ उठा के मौला मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी देना। भाई खुदा की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहा है मौला मेरे भाई को जो है इम्तिहान में कामयाबी देना। बहन खुदा की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ कर रही है मौला मेरे भाई को कामयाबी देना। इसी तरीके से 5 शाबान मुअज़्ज़म को जो है और 4 हिजरी को नबी के घर में एक शहजादा पैदा होता है जिसका नाम अली, इसका नाम हसन बिन अली रखा जाता है। इमाम हसन की पैदाइश होती है, विलादत होती है, हज़रत जिब्रील अमीन उतर आते हैं, तशरीफ लाते नबी की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं। मौला इस बच्चे को इम्तिहान देना होगा, मौला इसका फॉर्म भरना है, इस बच्चे का इम्तिहान देना होगा। मिसाल के तौर पे मैं समझा दिया हूँ, आपको समझ जाना चाहिए और करीब लाना चाहता हूँ। हज़रत जिब्रील अमीन रिज़ा पेश कर रहे हैं, मौला इस बच्चे को इम्तिहान देना होगा। मेरे नबी ने फरमाया कैसा इम्तिहान देना होगा? हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया हुज़ूर बहुत खतरनाक इम्तिहान होगा, बहुत खतरनाक इम्तिहान होगा, बहुत खतरनाक इम्तिहान होगा। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील फरमा तो सही कैसा इम्तिहान होगा? हज़रत जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह बहुत खतरनाक इम्तिहान होगा। हज़रत इमाम हुसैन के लफ्ती जिगर को उसके सामने काटा जाएगा, हज़रत इमाम हुसैन को प्यासा रखा जाएगा, दुनिया की सारी मुसीबतें इमाम आपके बच्चे पर डाल दी जाएंगी। ऐ मौला या रसूल अल्लाह आपके बेटे को इम्तिहान बड़ा खतरनाक इम्तिहान दे रहा होगा। आप जब आपकी उम्र जब आपका इस्लाम जो है तुम तोड़ रहा होगा उस वक्त इमाम आपके बच्चे को जो है इम्तिहान दे की दुनिया एक फारी से इस्लाम को बचाना होगा। इस दुनिया एक फारी से जब इम्तिहान तुम तोड़ रहा होगा उस वक्त इमाम हुसैन को जो है अपना बच्चा कुर्बान करके जो है इम्तिहान देना होगा, इस्लाम को बचाना होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत को उठाया जाएगा। आपका बच्चा जो है अपने अजीज़ों वगैरह को बता करके इस्लाम की टूटी हुई कस्ती को बचाएगा। बड़ा खतरनाक इम्तिहान होगा, उसी की नजरों के सामने उसके बच्चों को काटा जाएगा, उसी की नजरों के सामने उसके भतीजों को काटा जाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खतरनाक होगा कि आपकी बच्ची होगी सकीना उसके चेहरे पर थप्पड़ लगाए जाएंगे। नबी नवासे में आपके नवासे में खानदान में वो कबीला होगा उसके खानदान में आग लगा दी, उस जगह पर आग लगा दी जाएगी, जिस जगह पर ठहरे होंगे। नबी ने फरमाया जिब्राइल मुझे
اسلام سے بڑی محبت ہے، میرا بچہ اسلام، میرا بچہ امتحان دے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خطرناک امتحان ہے، کچھ وقت لگتا ہے، میرے نبی حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسین تجھے بڑا خطرناک امتحان دینا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے مذہب کو جب لوگ برباد کرنے پر تلے ہوں گے، تجھے اسے بچانا ہوگا، خطرناک امتحان ہوگا، جب قرآن کے تحفظ کو اٹھانا جائے گا، میرے تجھے اپنی جان کو قربان کر کے میرے اسلام کو بچانا ہوگا، میری امت کو بچانا ہوگا۔ امام علی مقام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان آپ تو فرمائے تو صحیح، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا حسین بڑا خطرناک امتحان ہے، تجھے اس امتحان سے گزرنا ہوگا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اے میرے نانا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے تو صحیح امتحان کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا حسین بڑا خطرناک امتحان ہوگا، تیری نظروں کے سامنے تیرے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے حسین تیرے نظروں کے سامنے تیرے بھتیجوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ میرے آقا امام نے فرمایا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے حسین تیرے نظروں کے سامنے تیرے بچوں تیرے بھائی اور محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے حسین کربلا کے میدان میں تیری بچی سکینہ کے چہرے پر تھپڑ مارے جائیں گے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے حسین جب تجھے شہید کر دیا جائے گا، تیرے خیمے کو آگ لگا دی جائے گی، تیری بیوی کو، تیری بہن کو، تیری بچیوں کو جو ہے بے پردہ گھمایا جائے گا۔ میرے حسین نے فرمایا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ حضرات گرامی آپ آگے دیکھیں، آپ دیکھیں بچوں کی تیاری کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ہمارے لیے آپ کے بچے ہوتے ہیں جو ہے آپ اپنے بچوں کے امتحان کی تیاری کرایا کرتے ہیں۔ کوئی بچہ جب سبجیکٹ میں کوئی کسی سبجیکٹ میں کمزور ہوتا ہے، آپ اس کو امتحان کے لیے جو ہے تیاری کرنے کے لیے ٹیوشن کلاس دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام علی مقام کو جو ہے تیار کیا جا رہا کربلا کے میدان کے لیے، امام حسین کو تیار کیا گیا تھا۔ آپ یاد رکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اس کے دل میں پورا کاغذ ہوتا ہے، اس کے دل میں آپ جیسا لکھ دیں گے ویسا لکھ جائے گا۔ آپ جس لائن کو سے موڑ دیں گے اس لائن پر مڑ جائے گا۔ آپ نیکی کی طرف موڑیں گے آپ کا بچہ نیکی کی طرف مڑے گا، آپ جو ہے گناہوں کی طرف موڑیں گے آپ کا بچہ گناہوں کی طرف مڑے گا۔ آئیے حضرات گرامی دیکھیں، آپ کہیں کہ بچہ جو ہے سعودی عربیہ میں پیدا ہو وہ بولتا ہوا نظر آتا ہے، بچہ جو ہے انگلینڈ میں پیدا ہو وہ انگلش بولتا ہوا نظر آتا ہے، بچہ بنگلہ دیش میں پیدا ہو وہ بنگلہ دیشی بولتا ہوا نظر آتا ہے، بچہ ہندوستان میں پیدا ہو ہندوستان کی بھاشا بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ معاملہ ایسا کیوں ہے کہ بچہ جہاں پیدا ہو وہاں سے اسی کی بھاشا بولتا ہوا نظر آئے گا، بچہ امریکہ میں پیدا ہو وہ انگلش بولتا ہوا نظر آئے، بچہ جو ہے سعودی عربیہ میں پیدا ہو وہ عربی بولتا ہوا نظر آئے، بچہ اسکول میں پیدا ہو وہ ہندی بولتا ہوا نظر آئے۔ تو آپ کہیں گے کہ سراؤ مصطفیٰ بچے کا سب سے پہلا اسکول سب سے پہلا کالج جو ماں کی گود ہوا کرتی ہے، ماں کی گود ہوا کرتی ہے، تو یہ کہنے نہیں دیا جائے کہ ماں جیسی ہوگی بچہ بھی ویسا ہوگا۔ اگر ماں جو ہے فاطمہ تسارا ہوگی تو بیٹا شہیدوں کا شہنشاہ امام حسین ہوگا، اور اگر باپ جو ہے بابا صالح ہوگا تو بیٹا جو ہے حضور غوث اعظم کی شکل میں پیدا ہوگا، اور ماں نچلیا ہوگی تو بیٹا نچلیا پیدا ہوگا، اگر سیریل دیکھتی ہوگی تو بیٹا اس سے زیادہ آگے چلا جائے گا۔ باپ کبھی نہیں سوچتا کہ میں چور ہوں تو میرا بیٹا بھی چور بنے۔ حضرات کرام آپ یاد رکھیں اگر باپ نماز نہیں کھاتا تو بیٹا اس سے زیادہ آگے بڑھ کے نشہ کرے گا، گانجا پیے گا، دارو پیے گا، کیونکہ میرا باپ نشہ کر رہا ہے۔ حضرات کرام آپ جیسے اپنے بچوں کو سکھائیں گے ویسے اسے تیار کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ تسارا عقیدہ پیش کر رہی ہے، تو شکریات یہ رہی بیٹا میری عظمت کو میری عزت کو بچا کر کے رکھنا، میرے بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا مت کرنا بیٹا۔ میرے بابا نے حضرت علی حضرت جبرائیل امین سے وعدہ کر لیا ہے کربلا کے میدان میں تجھے امتحان دینا ہے۔ حضرات کرام یاد رکھیں جب آپ کا بچہ امتحان میں پاس ہوتا ہے تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، اور جب بچہ فیل ہو جاتا ہے تو ماں باپ
کی رسوائی ہوتی ہے. بھائی کہتا ساری کی ساری دولت جو برباد کر دیا اس نے, ساری کی ساری دولت برباد کر دیا, اس نے ہمیں رسوا کر دیا. حضرت فاطمہ ٹیوشن کلاس دے رہی ہے میرے لفظ جگر, اے میرے بیٹے کربلا کے میدان میں امتحان میں کامیابی عطا کرنا, ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گی. تیرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گی. حضرت تیری ٹیوشن کلاس دے رہے ہیں, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے یاد رکھنا تیرے چہرے پر جو ہے علی شیر خدا کا خون بہتا ہے. اگر کبھی تم میرے تیرے نانا محمد عربی میدان جنگ میں آیا کرتے تھے تو میں سامنے آیا کرتا تھا اور یہ کچھ اس کا اعلان کیا کرتا تھا کہ کسی کی ماں نے آج تک کسی کو ایسا دودھ نہیں پلایا ہے کہ جو میرے رہتے ہوئے میرے نبی پر وار کر لے. اے میرے بیٹے آج میں یہ اعلان کیا کرتا تھا, آج تک کسی کی ماں نے ایسا پرچہ ہی نہیں دیا کہ میرے سامنے میرے نبی پر حملہ کر دے. یہ ساری چیزوں کو سامنے لینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا, میں نبی کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اے میرے بیٹے مجھے رسوا مت کرنا, اپنی نبی کے سامنے اپنے نانا کے سامنے مجھے کل میدان محشر میں رسوا مت کرنا. مجھے کہ میدان میں جب تجھے کربلا کے میدان میں بھیجا جائے تو امتحان میں کامیاب ہوگا. امام علی مقام کی تیاری چل رہی ہے, کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری چل رہی ہے. دیکھیے حضرت امام علی مقام ہے, حسین سینہ میں دونوں بیمار ہو جاتے ہیں, طبیعت ضعیف ہو جاتی ہے. حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی والد اللہ یہ روزہ رکھنے کی منت کر لیتے ہیں کہ اے مولا اے پروردگار, اگر میری بیٹوں کی طبیعت صحیح ہو گئی, میرے بیٹوں کی طبیعت اچھی ہو گئی تو میں روزہ رکھیں گے. بیٹوں کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے اور دونوں روزہ رکھتے ہیں. اب دیکھیں کیسے تیار کیا جاتا ہے بیٹوں کو, اور کیسے ٹیوشن کلاس چلائی جاتی ہے, بچوں کو کیسے تیار کیا جاتا ہے. اب پہلا روزہ ہے حضور و پانی پر صحیح کیا ہے. اب کسی طریقے سے حضرت علی نے پانی اور چند روٹی کا انتظام کیا ہے. روٹی بنائی گئی, روٹی کو سامنے رکھا گیا اور مسجد میں منادی جو ہے کر رہا ہے, اللہ اللہ کا منادی مسجد سے صدا بلند کر رہا ہے. روزہ کھولنے کا وقت ہوا ہے, جیسے ہی مسجد سے آواز آ رہی ہے ویسے ہی حضرت علی کے دروازے پہ ایک بھکاری جو ہے دستک دے رہا ہے. علی میں بہت دن کا بھوکا ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پانی پر سیری ہے. اب کھانے کے روزہ افطار کرنے کے لیے چند روٹی رکھی ہے. حضرت علی روٹیاں اٹھاتے ہیں اور فقیر کو دے دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں دیکھو بیٹا کبھی خدا کی راہ میں اپنے مال کو لٹا کر بھوکا رہ کر مال لٹایا جاتا ہے. تو حضرت امام علی مقام فرما رہے تھے, اے میرے بابا جان آپ کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہ کر بھی مال لٹایا جاتا ہے, کل کربلا کے میدان میں کر کے دکھاؤں گا کہ پیاسا رہ کر کیسے آن کرائی جاتی ہے. میرے آقا میرے بابا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہ کر کے مال لٹایا جاتا ہے, کل کربلا کے میدان میں کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے پیاسا رہ کر کے حال کرائی جاتی ہے. ایک روزہ ہوا ہے, دوسرا روزہ پھر رکھا گیا ہے, پانی پر سحری ہے, پانی پر افطار ہے. دوسرا روزہ ہوا ہے, شام کا وقت ہوا ہے, حضرت علی جو ہے روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کسی کی یقین نے دروازے میں دستک دی ہے. یہاں مسجد کا اللہ کا منادی مسجد سے صدا بلند کر رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں حضرت علی کے دروازے پر دستک ہوتی ہے کہ اے علی میں فقیر ہوں, میں غریب ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, 3 دن کا بھوکا ہوں, میں آپ پریشان ہوں. اے علی کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے اللہ کے نام سے. حضرت علی روٹیاں اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں 2 دن کا بھوکے ہیں, 2 دن سے پیاسے ہیں, پانی پر سحری ہو رہی ہے, پانی پر افطار ہو رہا ہے. حضرت علی روٹیاں اٹھاتے ہوتے رہتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹوں دیکھو کیسے جو ہے خدا کی راہ پر بھوکا رہ کر کے مال لٹایا جاتا ہے. امام علی مقام نے فرمایا یا اے میرے بابا جانا فرما رہے ہیں بھوکا رہ کر کیسے مال لٹایا جاتا ہے, کل کربلا کے میدان میں کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے پیاسا رہ کر کے مال لٹائی جاتی ہے. اب تیسرا دن ہے, آپ دیکھیں ہمارے پاس کھانا بھی ہوتا ہے تو روزہ نہیں رکھتے ہیں. ابھی کچھ لمحے پہلے رمضان کا مہینہ گزرا ہے, ہم روزہ رکھنے کے لیے تیاریوں کے ہفتے کرتے ہوتے ہیں. پانی کے بہانے بتاتے ہیں تیسرا روزہ ہے, پانی پر افطار ہے, پانی پر سحر ہے, تیسری دن بھی پانی پر سحری ہے. اب شام کا وقت ہوا ہے, شام کا وقت جب ہوا ہے مسجد کا منادی جو ہے اذان کر رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے, روزہ کھولنے کا وقت ہے. تیسرے دن پھر ایک کسی نے دستک دینے والی نے دستک دیا, علی میں کہتی ہوں 3 دن کا بھوکا ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اللہ کے نام سے مجھے کھانے کے لیے دے دیا جائے. لیکن ٹیوشن کلاس چل رہی ہے, دونوں بچوں کو تیار کیا جاتا ہے. حضرت علی جو ہے نبی حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھتے ہیں, 2 دن سے پانی پر افطار ہے, 2 دن سے پانی پر سحری ہے. اب تیسرا دن ہے, تیسرا دن کے دروازے پر جو ہے اللہ
بھکاری جو ہے، قیدی جو ہے دروازے پر دستک دے رہا ہے. حضرت امام علی مقام کے چہرے کو دیکھتے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں. حضرت امام حسن کے چہرے کو دیکھتے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، حضرت علی دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے کو، وہ 3 دن سے بھوکے ہیں. حضرت امام علی مقام ہے، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، دونوں اٹھتے ہیں کہ بابا اب تو اپنی شان ہے کہ اب کیا کیا جائے. 2 دن سے ٹیوشن کلاس یاد کر رہے تھے، سبق یاد کر رہے تھے. تیسرا دن ہے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین جو ہے ایک ایک روٹیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آج تک 2 دن تک آپ اپنی مرضی سے دے رہے تھے، آج ہماری مرضی سے دے دیا جائے. تیسرا روزہ مکمل ہوا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی علی چلو روزے کی خوشخبری بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے. حضرت فاطمہ الزہرا ہے، آج کی اگر ہوتی بوریا بستر باندھتی اور کہتی چلو 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے اور دانی بندہ باندھ دیا، کبھی اس کو دے رہا کبھی اس کو دے رہا. حضرت فاطمہ الزہرا نبی کی بارگاہ میں پہنچی. میرے نبی جیسے ہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چہرے پر نظر پڑتی ہے کہ فاطمہ معاملہ کیا چہرہ لٹکا ہوا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا یا رسول اللہ اے میرے بابا جان ہم نے 3 روزے رکھے ہیں، تینوں دن کوئی ایک فقیر آ گیا ہے، کبھی ایک دن فقیر آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن قیدی آیا، ہم نے تینوں دن جو ہے افطار کا کھانا ہم نے اسے دے دیا. یا رسول اللہ میرے چہرے پر جو آنسو ہے یہ غم کے آنسو نہیں ہے، شکایت کے آنسو نہیں ہے. یا رسول اللہ اے میرے بابا جان میرے چہرے پر جو ہے میرے چہرے پر جو آنسو ہے یہ خوشی کی آنسو ہے، اس لیے کہ ہم نے 3 دن روزہ رکھا، تینوں دن مانگنے والا آیا، ہم نے اللہ کے نام سے اٹھا کر کے دے دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ فاطمہ نے تینوں روزوں کو مکمل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، امام علی مقام کو تیار کیا. آج ہم کہتے ہیں بس اس گفتگو سے ختم کر دوں کیونکہ آنکھیں ڈھک رہی ہیں اور مار مسلمان نہیں بنانا نہیں، مار مسلمان کسی کو بنانا تو اپنے دل سے ایمان کو قبول کرے اسے ہی نا. اور جیسے میں بتاتا ہوں کہ اس محفل کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، مثال بتایا محفل کی کوالٹی یہ ہوتی ہے جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ سجایا جاتا ہے. ہمیشہ سنتے ہیں پھر سنیں، نیند اگر بھگ جائے تو اچھی بات ہے پھر بھی ختم کر دوں. محفل جب اللہ کے نبی کی محفل کو سجایا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے، اللہ کے مقدس فرشتے تشریف لاتے ہیں، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ دیا کرتے ہیں اور اپنے اقتدام کو پہنچا کرتی ہے. اس محفل کو جب اقتدام اپنی منزل کو پہنچایا کرتی ہے یہی فرشتے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں اے مولا یا رسول اللہ اے پروردگار اے اللہ اے خدا اے مالک و مولا آج تیرے بندے عالم گھیرا کی سب زمین پر تیرے بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اے مولا آج تیرے بندے کھیرا کی سب زمین پر تیرا تذکرہ کر رہے ہیں. اے مولا عالم کھیرا کی سب زمین پر تیرے نیک بندے تیرے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. مولا آج تیرے محبوب کی امتی تیرے محبوب کی نوازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی نیکوں کو حرام کر رہے ہیں، تیرا تذکرہ سننے آئے ہیں، تیرے محبوب کی نوازوں کا تذکرہ سننے آئے ہیں، تیرے نیک بندوں کا تذکرہ سننے آئے ہیں، تیرے نیک بندوں کا تذکرہ سننے آئے ہیں، تیرے مقدس محبوب محمد علی کا تذکرہ سننے آئے ہیں. اے مولا اپنی نیندوں کو خراب کر کے اپنی نیندوں کو خراب کر کے تیرے نبیوں کا تذکرہ سن رہا ہے، تیرے بندے تیرے نبیوں کا تذکرہ سن رہے ہیں. حضرت اکرامی کہ خدا کی بارگاہ میں فریضہ پیش کرتے ہیں تو خدا فرماتا ہے اے فرشتوں یاد رکھنا جب کل میدان محشر ہوگا جتنے لوگ میرے نبی کا تذکرہ سن رہے تھے، جتنے لوگ میرا تذکرہ سن رہے تھے، جتنے لوگ میرے نیک بندوں کا تذکرہ سن رہے تھے، جتنے لوگ میرے نیک بندوں کا تذکرہ سن رہے تھے، جتنے لوگ میرے محبوب کا تذکرہ سن رہے تھے، جتنے لوگ میرے محبوب کے نوازوں کا تذکرہ سن رہے تھے اور جتنے لوگ میرا تذکرہ کر رہے تھے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا کل میدان محشر میں ہم نے اتنی لوگوں کو مغفرت کا وعدہ بنا دیا. تکبیر، زندہ باد، پانچ نعرہ پنجتنی، ایک نعرہ حیدری. ہم یوں سوچتے ہیں اسلام ایسے ہی چل گیا ہے اور یوں کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے. آج بڑا مشکل ہے
کہ اس وقت بڑا مشکل تھا جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اسے برادری سے بند کر دیا جاتا تھا، بڑا مارا جاتا تھا، بڑا ستایا جاتا تھا۔ اس وقت دین پر چلنا مشکل تھا۔ حضرت گرامی، حضرت بلال حبشی ہے، جب آپ کا بہت بھینکر مارے گی، ہم دیکھنا لیں وہ آپ کو مارتا ہے، آپ پر تشدد کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی نے کہا کہ اے بلال، تجھے اتنی تشدد کی جا رہی ہے، تجھ پر اتنا ستایا جا رہا ہے، تیرے سینے پر پتھر رکھ کر تجھے مارا جا رہا ہے، ابھی تو مسکرا رہا ہے۔ کہ بلال حبشی نے کیا خوب جواب دیا تھا، اے کہنے والے، اے بولنے والے، مجھے یہ دکھتا ہے کہ مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے ستایا جا رہا ہے، مجھے آنکھ پر لڑایا جا رہا ہے، میرے پر کھینچا جا رہا ہے، لیکن جب تو کوئی سامان خریدنے جاتا ہے، مٹی کا جب تو مٹکا خریدنے جاتا ہے، برتن خریدنے جاتا ہے، اسے پھاڑ کر کے تو بجا کرنے دیتا ہے، یہ مضبوط ہے کہ نہیں، یہ اچھا ہے کہ نہیں، یہ تو جب مٹی کا سامان خریدنے جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے، یہ کھٹولتا ہے، یہ بجاتا ہے۔ اے بولنے والے سن، مجھے تو میرا خدا خریدنا چاہ رہا ہے، میرا خدا مجھے خریدنا چاہ رہا ہے اور میرا امتحان لے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اے مولا، لے لے جتنا امتحان لینا ہو، لیکن بلال حبشی کی زبان سے یہ کبھی نہ نکلے گا کہ نبی کے خلاف جملہ نکل جائے، جان تو دے دے گا لیکن نبی کے خلاف نہیں جائے گا۔ اے مولا، لے لے تجھے جتنا امتحان لینا ہو۔ آئیے اور آگے دیکھیں، ایک طاہرہ نامی ایک عورت تھی، اسے جب کہا گیا کہ تم نبی کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ تجھے کنویں میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے میں اژدہا تھے، بڑے بڑے سانپ تھے، بڑے بڑے اژدہا تھے۔ اس عورت نے کہا، طاہرہ نامی عورت نے کہا، مجھے ایک رات کا سوچنے کا وقت دے دیا جائے۔ آج ہم کہتے ہیں اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، طاہرہ نامی عورت کو دیکھیں، کہتی ہے ایک رات کا وقت مہلت دے دی جائے، سوچنے کا وقت دے دیا جائے، سوچنے کا وقت دیا جاتا ہے۔ دوسرا دن پھر آتا ہے، پھر اسے بلایا جاتا ہے، کہتے ہیں اب تیری کا مرضی ہے، تو نے رات میں سوچا نہیں، کہا میں اپنے نبی کا نام لینا نہیں چھوڑوں گی، میں اپنے نبی کا نام لینا نہیں چھوڑوں گی۔ لوگوں نے کہا رات میں تم نے سوچا نہیں، کہا میں نے یہ سوچنے کے لیے تھوڑا نہ رات مانگی تھی کہ میں جو ہے نبی کا نام لینا چھوڑ دوں گی، میں نے تو رات اس لیے مانگی تھی کہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں، خدا کی بارگاہ میں عبادت کروں کہ مولا میں ایک عورت ہوں، اے مولا میں ایک تیری محبوب کی ایک بانی ہوں، تیری محبوب کی بانی ہوں، امتیہ ہوں، میں ایک غلام عورت ہوں، کہیں جب مجھے اس کنویں میں ڈالا جائے، جب اس کنویں میں مجھے ڈالا جائے گا، بڑے بڑے شاپتی ہیں، بڑے بڑے بچھو بھی ہیں، جب مجھے دسیں گے تو میرے زبان سے آواز نکلے گی، میرے منہ سے آواز نکلے گی، اے میرے مولا جب مجھے کنویں میں ڈالا جائے، جب بڑے بڑے اژدہے مجھے ڈسے، اے مولا مجھے صبر کرنے کی ہمت دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز نکلے اور پھر لوگ کہا لگائیں کہ محمد کی بانی جو ہے چلا رہی ہے۔ اے مولا مجھے اس طریقے سے بچا لینا کہ میں صبر کر سکوں، میں صبر کر سکوں کہ مجھے بڑے بڑے سانپ ڈسے، بڑے بڑے اژدہے ڈسے۔ وہ محال تھا حضرات گرامی، آج تو ہمارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اس کے آگے سے شروع کی جائے گی کہ امام علی مقام جب مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہیں، کس لمحہ رخصت ہوتے ہیں، کس حالت میں رخصت ہوتے ہیں، کیسے رخصت ہوتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل وہاں سے گفتگو ہوگی اور آپ سبحان اللہ